اسلام اس ربر کی مانند ہے کہ اسے جتنا دباؤ گے جب اٹھیں گا تو اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرتا ہے۔ ورلڈ کی ایک تنظیم ہے، آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور جو بھی ذرائع اس وقت موجود ہے آپ اس سے تصدیق کر سکتے ہیں میری بات کی۔ اس بات میں جو کہنے جا رہا ہوں رتی برابر بھی اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک بڑا شہر ہے واشنگٹن۔ 1990 میں امریکہ نے ایک تنظیم قائم کیا تھا جس کا نام ہے پیو ریسرچ سینٹر۔ یہ شارٹ کٹ ہے، اس کو پیو بولتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور یہ جاننا کہ دنیا میں اس وقت کس مذہب کے ماننے والے کتنے ہیں، کس ملک میں کتنی آبادی ہے، دنیا کی کل آبادی کتنی ہے، اس میں مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں۔ اسی مقصد کے تحت یہ پیو سینٹر ریسرچ سینٹر امریکہ نے قائم کیا اور 1990 میں واشنگٹن میں اس کا قیام ہوا اور آج بھی واشنگٹن میں اس کا مرکز ہے۔ 2020 سے لے کر 2024 تک یہ 4 سال کی جو رپورٹ ابھی حال ہی میں پیو ریسرچ سینٹر سے شائع ہوئی، اور یہ انٹرنیٹ پر عام ہے، آپ گوگل پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہی جو بھی بات چیت بیان کی جاتی ہے یا جو بھی بیان ہوتا ہے کہ دنیا میں کس مذہب کے ماننے والے اس وقت کتنے ہیں، تو اس میں جو حوالہ ہوتا ہے، جو ماخذ ہوتا ہے، وہ پیو ریسرچ سینٹر کا ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس تنظیم کا کام ہی یہی ہے، اسی کام کے لیے تنظیم بنائی گئی ہے۔ 2020 سے لے کر 2024 تک ان 4 سال کے جو اس نے بیورہ پیش کیا ہے اس تنظیم نے، عیسائیوں کی تنظیم ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، امریکہ میں قائم ہے، واشنگٹن میں اس کا مرکز اور ہیڈ آفس ہے، اور ایک غیر جانبدارانہ طور پر یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرسچن ہے تو تعصب برتے، جو ریئلٹی ہوتی ہے وہی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی رپورٹ اور تحقیق میں پیش کیا کہ ان 4 سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلا ہے مذہب، جو بڑا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اپنی ریسرچ کے دوران پیو ریسرچ سینٹر یہ کہتا ہے کہ 2050 تک جس انداز سے اسلام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو ریسرچ سینٹر بیان کرتا ہے کہ 2050 تک ایک اندازہ ہے کہ دنیا میں 74% آبادی سے مسلمانوں کی ہوگی، 74% اسلام ہوں گا، اور باقی پھر جو 26%، 26% بچتے ہیں اس میں سارے مذاہب آ جائیں گے۔ یعنی 25 سال میں ان کا اندازہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی رفتار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اندازہ لگایا کہ 2050 تک دنیا کا سب سے پہلے نمبر کا اگر کوئی مذہب ہوگا تو وہ اسلام ہوگا۔ اور پھر وہ اپنی ریسرچ میں بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی کیا وجہ ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے سب سے زیادہ پھیلنے کی وجہ اس کی تعلیمات، اس کے امن کا پیغام، اور خود اس کے پیچھے جس کو اسلامک فوبیا بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو مہمیں چل رہی ہے وہی انسان کو ریسرچ کی طرف مجبور کرتی ہے۔ اسلامو فوبیا، یا اس کو دوسرے آپ کے آسان لفظوں میں کہوں کہ آپ آسانی سے سمجھے کہ اسلام کے برخلاف، اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا، یہی لوگوں کے اسلام کی طرف آنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جب کسی کی زیادہ مخالفت ہوتی ہے، کسی کے زیادہ عیب بیان کیے جاتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ انسان اس چیز کی تحقیق کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کے خلاف لوگ اتنا بول رہے ہیں تو آخر دیکھیں یہ ہے کیا۔ ایک مثال ہے، حالانکہ میں آپ کے فہم کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایسی دینی مجلسوں میں ایسی مثال نہیں دینی چاہیے، میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن اس بنیاد پر یہ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ صرف سمجھانا مقصود ہے، تاکہ میں اس کو کوئی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں فلمیں لگتی ہے، اور لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو فلموں کو بہت دیکھتا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ مہنگی ٹکٹیں خرید کر دیکھتا ہے، حالانکہ اسلام کے حساب سے فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسلام ایسے لہو لعب کی اجازت نہیں دیتا، اگر بہرحال دنیا کے اور بھی لوگ دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی جو فسق کی طرف مبتلا ہوتے ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا بھی اس وقت کا ایک مشاہدہ ہے، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس فلم کے خلاف زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے خلاف زیادہ بولا جاتا ہے، وہی فلم ہٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے ہٹ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ فلم زیادہ کمائی کیوں کر لیتی ہے کہ جن کو اس فلم کی طرف توجہ نہیں بھی ہوتی، اس کے خلاف اٹھنے والا پروپیگنڈا اس طرف متوجہ کرتا ہے انسان کو، اور ایک فلم نہ دیکھنے والا بھی پھر سوچتا ہے کہ یار اس فلم کو دیکھا جائے، آخر ایسا ہے کیا کہ اس کے خلاف اتنا بولا جا رہا ہے۔
تو جب مخالفت ہوتی ہے تو وہ مخالفت بھی کبھی کبھی لوگوں کے سمجھنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور زیادہ تر اسلام قبول کرنے والے میں وہ لوگ ہیں اس وقت جو ان کی تاریخ دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، وہ خود بیان کرتی کہ پہلے ہم اسلام کے مخالف تھے، ہم نے اسلام کی بہت مخالفت کی، مگر پھر ایک وقت یہ آیا کہ ہمارے اپنے ضمیر نے ہمیں کہا کہ ہم اسلام کے خلاف اتنا تو بولتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، مگر ہمارے زیادہ تر بیانات سنی سنائی باتوں پر ہوتے ہیں، تعصب کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسلام سے بغض کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دانشور، عقل مند، ایجوکیٹ کہتے ہیں۔ یہ دیانتداری کا تقاضا تو نہیں ہے کہ ہم اسلام کو جانے بغیر اسلام کے خلاف بولنا شروع کریں، تو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم بولتے ہیں واقعی اسلام میں ایسا ہے یا نہیں، جو ہم نے سنا ہے وہی خامیاں اور وہی خرابیاں اسلام میں ہے یا نہیں۔ اس خیال کی بنیاد پر، اس خیال کی بنا پر وہ اسلام کو پڑھتے ہیں، اور جب جیسے جیسے پڑھتے ہیں سیرت مصطفیٰ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، قرآن عظیم اللہ کی کتاب ان کے سامنے ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام سے بہتر کوئی دنیا میں مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی اسلام کے ابتدا میں پڑھنے کا سبب رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہوتے تھے وہ رسول اللہ کے خلاف بہت غلط پروپیگنڈا کرتے، مگر ان میں سے ایسے لوگ جو خود تحقیق کرنے کا جذبہ رکھتے تھے اور رسول اللہ سے ملنے کو ترجیح دیتے کہ خود رسول اللہ سے، محمد سے جا کر ہم ملے اور ان سے ڈسکس کریں کہ بھائی آخر تم جو مذہب لائے ہو، جس مذہب کی بات کرتے ہو، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، مذہب بتانا کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور جو رسول اللہ کے خلاف ان کے کانوں میں باتیں آتی وہ یہ ہوتی کہ محمد ایک مکار اور جھوٹے شخص ہے، معاذ اللہ، کوئی کہتا جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس جین آتا ہے، الگ الگ طرح کی افواہیں رسول اللہ کے خلاف مشرکان مکہ اور مخالفین اسلام نے پھیلا رکھی تھی۔ مگر تاریخ دیکھیے کہ جب وہ رسول اللہ سے ملاقات کرتے اور حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ قرآن عظیم کی تلاوت کو سنتے، رسول اللہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھتے تو وہ یہ کہہ اٹھتے، بے ساختہ ان کی زبانوں پر آتا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ کیونکہ دین اسلام جبر کا قائل نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں واضح طور پر فرما دیا گیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، راہ روشن ہو چکی ہے، راہوں کو جدا کر دیا گیا، غلط راہ بتا دی گئی ہے، صحیح راہ بھی تمہیں بتا دی گئی ہے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہو کہ غلط راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین اسلام کی طرف راغب کرو، مگر زبردستی کے ساتھ نہیں، زور زبردستی کے ساتھ نہیں۔ حالانکہ یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور کہا گیا کہ بالخصوص ہندوستان میں جو اسلام بڑی تیزی سے پھیلا اس کا سبب یہ رہا کہ سلاطین بادشاہ آئے اور انہوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو، یہاں کے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لایا۔ حالانکہ یہ بات اتنی جھوٹی ہے کہ میرے خیال سے شاید اس سے بڑی کوئی بات ہندوستان میں اور جھوٹی کہی جا سکتی ہو۔ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، میرا موضوع چونکہ یہ ہے نہیں، میں صرف ایک ضمناً یہ تمیداً یہ گفتگو کرتے ہوئے گزرنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی خوبی کیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ زور زبردستی نہیں ہے، یاد رکھیے تلوار کے زور پر زبان تبدیل کی جا سکتی ہے، دلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اسلام دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ اسلام دل میں عقیدے کے ماننے کا نام ہے۔ آپ زبان سے اگرچہ مداہنت سے کام لے، منافقت سے کام لے، ٹھیک ہے، آپ زبان کے ذریعے کسی سامنے والے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ دل کے خیالات سے بھی واقف ہے، اور قیامت کے دن جو کچھ مدار ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، دل میں آپ کے کیا عقیدہ تھا اسی کی بنیاد پہ نجات کا مدار ہے۔ ظاہری فعل کیا تھا اس کی بنیاد پر آپ کا نجات کا مدار نہیں رکھا گیا، کیونکہ دنیا میں انسان مداہنت کر سکتا ہے، دنیا میں مکاری کر سکتا ہے، لیکن آخرت کے دن نام اعمال کھولے اس لیے جائیں گے کہ ساری پول پٹی کھل جائیں گی کہ دل میں کیا تھا اور ظاہر میں کیا تھا۔ اسی بنیاد پر اسلام کہتا ہے کہ دل کو بدلنا ہے ہمیں، زبانوں کو نہیں بدلنا ہے۔ اس لیے اسلام میں زور زبردستی نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے تمہیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ صرف پیغام پہنچا دینا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے لوگوں تم بہترین امت بنا کر مبعوث کیے گئے ہو، بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تمہیں اچھائی بھی بتا دینا ہے اور برائی بھی بتا دینا ہے۔
یہی ایک مبلغ اسلام کا منصب ہوتا ہے، اور آج ہی اسی منصب کی بنیاد پر میں اسلام کی ایک حقیقی تعلیم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں، میرا کام حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، قبول کرنا نہیں کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ ان حقائق کو دیکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد قبول کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے فلاح ہے، بہبودی ہے، آپ کے ایمان کا تحفظ ہے، آپ کی آخرت سنورنے والی ہے۔ اور یہ سب جاننے اور دیکھنے کے بعد بھی اگر معاذ اللہ اس بات کو اور اس تعلیمات کو اور چیز کو آپ قبول نہ کرے تو اس میں پھر بتانے والے کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور آپ کا ہوگا، خامیازہ آپ کو بھگتنا ہے، نقصان آپ کو اٹھانا ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید کے بغیر اسلام کی ابتدا نہیں ہوتی۔ دو عقیدے اسلام کی بنیاد ہے، یہ عقیدے اگر اسلام کی بنیاد نہ ہو تو پھر اسلام ہی نہیں ہے۔ اعمال آپ کی زندگی سنوارتے ہیں، آپ کی آخرت میں درجے کو متعین کرتے ہیں، لیکن جنت میں دخول کا جو مدار ہے وہ ان دو ہی عقیدوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ عقیدہ، دو عقیدہ جو میں بتانے جا رہا ہوں صحیح ہے تو آپ جنت کے حقدار ہیں، اللہ رسول کے نزدیک مومن و مسلمان ہیں، اور اگر ان دو عقیدوں کے اندر آپ کے خامی ہیں تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، کتنی ہی زکاتیں ادا کر لیں، کتنے ہی حج کر لیں، آپ اپنے گمان میں، اپنے ذام میں مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رسول کے نگاہوں میں، اللہ رسول کے نظریے کے اعتبار سے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس میں پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ کیا ہے عقیدہ توحید؟ ایک اللہ کو جاننا۔ دنیا کے دیگر مذاہب سے اسلام نمایاں اور علیحدہ اسی لیے ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب سے ایک علیحدہ اس کا نظریہ ہے، اور جو حقیقی نظریہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا ایک خدا ہے، دو تین چار پانچ نہیں ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب ایک خدا کے قائل نہیں۔ کچھ مذاہب ایسے تھے جو ابتدا میں ایک خدا کے قائل تھے، لیکن ان کے اندر بھی شرک داخل ہوا، اور شرک دخول نے معاذ اللہ انہیں بھی ایک خدا سے ہٹا کر کئی خداؤں کا قائل بنا دیا۔ اگر آپ یہودی مذہب کو لیں، حالانکہ اہل کتاب ہے، کتاب بھیجی گئی، پیغمبر نازل ہوئے ان کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام آئے اس قوم میں، سب سے زیادہ انبیاء اکرام اسی قوم میں آئے، بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، قوم یہود بھی کہا جاتا ہے، جیوز بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں جن کو، اور آج اس قوم کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل ہے۔ تشدد اور ظلم کا نام بن کے رہ گیا، ایک ظلم کا سمبول ہو گیا اس وقت اسرائیل۔ انہیں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کائنات کا، مخلوق کا، سب کا خالق و مالک ایک ہے، لیکن ایک عرصے تک یہ اس عقیدے پہ قائم رہے، اور پھر ان کے ہاں بھی شرک داخل ہوا، اور شرک یہ ہے کہ ایک خدا سے زیادہ خدا کا تصور رکھنا۔ یہ شرک لفظ جو آپ سنتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ۔ اشراق سے بنا ہے، شرکت سے بنا ہے یہ شرک۔ بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں نا بھائی، 50-50% کے ہم پارٹنر ہیں، اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے شرک، اشراق، شرکت۔ اس کاروبار میں آپ اور میں شریک ہیں، اس کاروبار میں آپ نے اور ہم نے ایک شرک کیا ہے کہ ہم دونوں نفع اور نقصان کے اعداد مالک ہیں۔ لیکن خالق و مالک کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، لم یلد ولم یولد۔ لیکن یہودیوں نے ایک زمانے تک تو یہ مانا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے بعد کیا انہوں نے عقیدے بنائے کہ خدا دو ہے، دو خداؤں کے قائل ہوئے، اور کہا کہ ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا، معاف کیجیے گا، مجوسی میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہودیوں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو خدا، ایک عزیر علیہ السلام جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے 100 سال ان پر نیند طاری فرما دی تھی، 100 سال تک سوتے رہے، عمر ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی، اور جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے تو جہاں عمر ٹھہری تھی وہیں سے ان کی عمر کی ابتدا ہوئی۔ لیکن قوم یہود نے کہا کہ عزیر بھی خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی ذات و صفات میں شریک ہے۔ انہوں نے دو خدا کی قائل ہونے کا عقیدہ بنا لیا اور توحید کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے۔ اسی قوم میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے۔ ان کے ماننے والے مجوسی کہلاتے ہیں، جن کو آج پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ پارسیوں نے بھی دو خداؤں کا عقیدہ رکھا اور کہا کہ خدا ایک نہیں ہے بلکہ دو ہے، ایک خالق خیر ہے اور ایک خالق شر ہے۔
دنیا میں جو کچھ برائی ہوتی ہے، دنیا میں جو کچھ بھی خرابیاں ہیں، ساری خرابیوں کا پیدا کرنے والا، ساری خرابیوں کے معاملات کو دیکھنے والا خالق شر ہے. اور دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اچھائی کرانے والا، اچھے لوگوں کو پیدا کرنے والا، اچھے لوگوں کو موت دینے والا، یہ خالق خیر ہے. دو خداؤں کے قائل ہو گئے وہ. اور اس کے بعد عیسائی آئے. پھر عیسائی بھی تین خداؤں کے قائل ہوئے اور انہوں نے اس عقیدے کو کہا فیکٹ آف ٹرینٹی، جس کو عربی میں اور اردو میں کہا جاتا ہے. یہ لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، حالانکہ عربی سے آیا ہے. تثلیث کا عقیدہ، عقیدہ تثلیث. ٹرینٹی کے قائل ہوئے. ٹرینٹی مطلب تین خداؤں کی قبولیت. اس میں انہوں نے کہا ایک تو وہ خالق ہے جس نے سب کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنائے. پھر اس نے اپنی مدد کے لیے روح قدس کو بھی پیدا کیا. روح قدس یعنی فرشتہ، جس کو ہم کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتہ، وہ کہتے ہیں نہیں، جبریل صرف فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی ذات میں شریک ہے، یہ بھی خدا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کا مددگار ہے معاذ اللہ. اور کہا تیسرا خدا جو ہے وہ اللہ نے ایک بیٹا جنا پاک مریم کے ذریعے. مریم خدا کی بیوی ہے اور خدا مریم سے قریب ہوا اور اس سے پھر ایک بیٹا جنا گیا، وہ عیسیٰ مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور پھر اسلام جب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہر نبی نے یہی کہا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ پسندیدہ دین اسلام ہے. اور اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. نہ وہ دو تھا، نہ تین تھے، اور نہ تین سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ تو وہ قومیں تھی جو کتاب دی گئی، جن میں پیغمبر بھیجے گئے، مگر باوجود اس کے کہ پیغمبر کو پایا، کتابیں پائی، پھر بھی شرک کے اندر داخل ہو گئے. اور رہے وہ لوگ کہ جہاں پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبر آئے بھی تو پھر پیغمبر کو چھوڑ کر انہوں نے معاذ اللہ دوسرے معبودوں کو تلاش لیا، اپنے ذہن و فکر سے معبودوں کو بنایا اور کی پرستش کی. تو وہاں پھر خداؤں کی تعداد کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہاں خداؤں کا بھی تصور یہ ہے کہ جس سے وہ فائدہ پاتے اسے بھی خدا سمجھتے، جس سے نقصان پاتے اسے بھی خدا سمجھتے. ہر وہ شے ان کے نزدیک قابل تعظیم اور قابل عزت اور پوجا اور عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق ہے، جس سے وہ فائدہ پاتے ہیں، جس سے وہ فائدہ محسوس کرے. اور ہر اس چیز کے بھی سامنے وہ جھکتے ہیں اور اس کو معبود مانتے ہیں جس سے انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں عابد کم ہے، ایسے مذاہب جہاں عابد کم ہے، معبود زیادہ ہے. اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کون سی قوم ہے کہ جن کے ہاں خداؤں کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر شے کو خدا سمجھ رکھا ہے، چاہے درخت ہو، پہاڑ ہو، پانی ہو، جانور ہو، نباتات ہو، مٹی ہو، ہر شے میں خدا نظر آتا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ اگر آپ اور خدا تسلیم کرتے ہو تو اس سے بڑا کوئی روئے زمین پر گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور رب تبارک و تعالی وہ شرک سے ڈرایا اور یہاں تک فرمایا کہ ہر گناہ میں معاف کر سکتا ہوں. قادر مطلق ہو، اگر میں اپنا فضل چاہوں، اپنا فضل کرم کر دوں تم پر، تو اپنے فضل و کرم اور اپنے عنایتوں سے میں تمہارے ہر گناہ کو بخش دوں گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا اور اس پر کسی کا بھی اسلام میں اختلاف نہیں ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ زبانی طور پر ہر مسلمان یہ کہتا ضرور ہے کہ خدا ایک ہی ہے، مگر عقیدت و محبت میں بعض اوقات اتنا مبالغہ کر جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر ایک خداؤں سے زیادہ خداؤں کا تصور وہ رکھنے لگتا ہے. خدا کی ذات و صفات میں ایسی باتیں داخل کر دیتا ہے کہ جو اس کو شرک کی طرف لے جاتی ہے اور کھلے شرک کی طرف لے جاتی ہے. اور اس تعلق سے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی، بتا دیا تھا کہ پچھلی قومیں بھی گمراہ ہوئی، میری امت میں بھی گمراہیت ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو پیغام توحید تمہیں پہنچا دیا تو اب میری قوم ہمیشہ اسی پر قائم رہیں گی اور کبھی یہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گی اور کفر کی طرف نہیں جائیں گی. میری قوم میں بھی مخصوص کچھ طبقے ایسے ہوں گے. ہاں یہ ہوگا کہ اجتماعی طور پر بڑا طبقہ کبھی شرک نہیں کرے گا، مگر چند چھوٹے چھوٹے ایسے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے تو ان میں بھی شرک ہوگا، ان میں بھی کفر ہوگا. اور اس طرح کے جو گروہ پیدا ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ تو صحیح حدیث میں آتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. فرمایا کہ لوگوں، قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم میں 72 فرقے ہوئے، یہ 72 ایسے طبقے ہوئے کہ جو گمراہ ہو گئے.
वतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी गुमराहियत फैलेगी, मेरी उम्मत भी गुमराह होंगी, तो मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, उनसे एक कदम आगे जाएंगी। कुल्लुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएगी। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होगी जो जन्नत में जाने वाली होगी। कालू मन ही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, जन्नती जमात की निशानी क्या होंगी, पहचान क्या होंगी? हमें उन 72 से क्या गरज की जो जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं, जो नाकाम हैं, जो कभी कामयाब नहीं होने वाले, उन नाकामों से हमें कोई लेना देना नहीं। आप कामयाब जमात की निशानदेही कीजिए, आप जन्नत में जाने वाली जमात के बारे में हमें बताइए, उसकी पहचान क्या है, निशानी क्या है। काला माना अलैहि वअस्हाबी, फरमाया सुनो, जन्नत में जाने वाली जमात की निशानी और पहचान ये होंगी जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगी। इस हदीस पर अगर आप गौर करें, इसको 344 मेरी तहकीक में बता रहा हूं, इससे ज्यादा कोई और तहकीक करे तो इसमें और इजाफा हो सकता है, लेकिन मेरे पास वो हवाले मौजूद है, मैंने इस पर तहकीक की। एक खतीब और एक मौलवी साहब ने, बंबई के एक खतीब है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने इस हदीस का इनकार करते हुए कहा था कि यह हदीस सही नहीं है। तो उनके जवाब के लिए जब मैंने तहकीक शुरू की तो मेरे अपने साथी कुतुबखाने में जो हदीस की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब उनमें ये हदीसों को ढूंढना चालू किया तो मैंने अपनी जाती तहकीक पर 344 हदीस की सही किताबों में हदीस को पाया, और 18 अजिल्ला सहाबा इकराम इसके रावी है। और ये जो अल्फाज हदीस मैंने अरबी में पढ़े थे, ये तिरमिजी का बता है, हत्ता कि ये तो हदीस की 344 किताबें, और अगर तसव्वुफ की किताबों को शामिल कर लिया जाए, तारीख की किताबों को शामिल कर लिया जाए, और दीगर फनून पर जो किताबें लिखी गई उनमें भी ये हदीसें आई, अगर उसको शामिल किया जाए तो तादाद 300 नहीं हजारों तक पहुंच जाएगी। इस हदीस से चंद बातें तो हमें पता चली कि ये जो एक जहन हमारी कौम में है कि किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, ये जहन और ये ख्याल सबसे पहले गलत है, ये रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ है। तो क्या आका कह रहे हैं कि सब सही नहीं हो सकते, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अगर सब सही है तो फिर 73 फिरके क्यों है? सरकार ने इनको फिरका क्यों कहा फिर? और फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं ये 73 फिरके उस माना में नहीं है कि भाई ये जहन्नमी है, नजरियात में इख्तलाफ हो सकता है, ख्यालात में इख्तलाफ हो सकता है। एक फिरका वो हो सकता है जो कहे कि भाई फातिहा देना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं फातिहा देने की कोई जरूरत नहीं है, बिदअत है। कोई कहता है कब्रों पे जाना चाहिए, कोई दूसरा कहता है नहीं कब्रों पे जाना जायज नहीं है, कोई कहता है कि या रसूलुल्लाह कहना चाहिए, कोई कहता है या रसूलुल्लाह कहना जायज नहीं है। ये तो भाई नजरियात के इख्तलाफ है। माफ कीजिएगा, नजरियात के इख्तलाफ नहीं है, ये अकीदे का इख्तलाफ है, क्योंकि आका ने कहा अकीदा खराब है, इसी बुनियाद पर ये 72 कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में जाने का सबब बदअकीदगी है, बदअमाली नहीं है। अगर अमाल में खराबी भी हो, अल्लाह ना करे किसी के, तो उसके लिए शफात है। आका कहते हैं शफात उम्मती लिल कबाई, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए, मैं अपनी उम्मत के गुनाहगारों की शफात कर लूंगा। मगर कोई माई कलाल में जिम्मेदारी से इस मसनद से ऐलान करके कहता हूं, कोई माई कलाल ये नहीं साबित कर सकता कि आका ने कहीं ये फरमाया हो, कोई ज़ईफ से ज़ईफ हदीस, मौजू भी हदीस हो तो नहीं दिखा सकता कि आका ने कहा कि लोगों मैं बदअकीदों की भी शफात करूंगा। किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, बदअकीदगी काबिल माफी नहीं है, बदअमली काबिल माफी है। जी उसकी मिसाल ये है कि अगर कोई चोरी करे तो मुमकिन है कि जज मामूली सजा में उसका छुटकारा दिला दे। मुमकिन है कि पहली बार चोरी किया तो जज डांट डपट करके छोड़ दे कि जज मजबूर था तो तूने मजबूरी में चोरी किया। चोरी जुर्म है, ये बदअमली है। डाका डालना ये बदअमली है, किसी को मार देना बदअमली है। मगर वतन से जो गद्दारी करे, गद्दार की एक ही सजा होती है और वो सजा होती है सजाए मौत। गद्दार को माफी नहीं दी जाती। दुनिया का कोई मुल्क अपने गद्दार को बख्शता नहीं है। बदअकीदगी दीन से गद्दारी है, बदअकीदगी अल्लाह के रसूल से गद्दारी है, बदअकीदगी अल्लाह से गद्दारी है। और जो अल्लाह रसूल का गद्दार हो जाए उसकी माफी नहीं हो सकती, उसकी शफाअत नहीं हो सकती। ये तसल्ली देने वाली बातें हैं, ये दिल को बहलाने वाली बातें हैं कि दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। और अगर सब ठीक है, अब आइए मैं इब्तिदा करता हूं। स्क्रीन लगे हैं, चालू है। अब आपको स्क्रीन की तरफ तवज्जो करना है कि हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, तो जो सबसे पहला फिरका निकला मुसलमानों में, जो सबसे पहला फिरका बना था वो था अहले तशय्यो का फिरका। मैंने बहुत मुअद्दब अंदाज में जुमला कहा, लेकिन हमारी कौम की लाइल्मी का ये आलम है कि ज्यादा मुअज्जब अंदाज में गुफ्तगू करो तो कौम समझती नहीं है, फिर खुलकर बोलो तो उन लोगों को शिकायत होती है कि बरेली के मौलाना बड़े जारहाना अंदाज में तकरीर करते हैं। अब हमारी परेशानी यह है कि अदब के दामन को थामे हुए तकरीर करें तो कौम के सर पे से जाएं, खुलकर बोलें तो गिला है कि भाई अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग।
اب اہل تشیع پتہ نہیں کتنوں کے سمجھ میں آیا، کچھ مجمع میں کسی کے سمجھ میں آیا تو ذرا ہاتھ اٹھائے کہ اہل تشیع کہتے کس کو ہے؟ اب جنہوں نے میری تقریر سنی ہوں گی تو بتا دیں گے، کیونکہ یہ میری ہی تقریر میں لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کسے کہتے ہیں بھائی؟ شیعہ کو کہتے ہیں۔ اب شیعہ فرقہ، اب تو یہ آسان ہو گیا نا، اس سے زیادہ تو آسان نہیں ہے۔ شیعہ وہ جو ماتم کرنے والے، کالے کپڑے پہننے والا طبقہ ہے۔ ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے اس وقت؟ کیا ماتم کا اختلاف ہے؟ ماتم کو آپ زیادہ سے زیادہ کھینچتان کے کہیں گے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ماتم کرنا حرام۔ کیا تعزیے کو لے کر اختلاف ہے؟ اب تعزیے پر بھی بہت کھینچتان کریں گے تو جائز اور ناجائز کا ہی اس میں زیادہ سے زیادہ بحث کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس میں بھی پھر گنجائش ہے، اگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کو ہم اس صدی کا اپنا امام سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا عالم جانتے ہیں، اگر ان سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہو بہو تعزیہ امام علی مقام امام حسین کے روزے کے مطابق ہو، اسی طرح کا بنا ہو اور اس کو پھرایا نہ جائے، گھمایا نہ جائے، اس کے ارد گرد ہجوم بھیڑ نہ لگائی جائے، عورتوں کا ہجوم نہ ہو، اس کو توڑ تاڑ کے دفن نہ کیا جائے، مال کی بربادی نہ کی جائے، ڈھول اور تاشش کے ساتھ نہ بجایا جائے، گھر میں رکھا جائے، اور نیت یہ ہو کہ اسے دیکھ کر امام علی مقام امام حسین کی یاد ہمیں آ جاتی ہے، تو ایسا تعزیہ بنانے اور رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر وہ تعزیہ حرام تب ہو جاتا ہے، گناہ تب ہوتا ہے کہ جب اس تعزیے کو آپ اپنے انداز میں الگ الگ بناتے۔ ہو بہو بنائے تو اس کی مثال صرف ایسی ہے، اس کا حکم اسی زمرے میں آ جاتا ہے جیسے آپ کسی بزرگ کے روزے کی، خانہ کعبہ کی، گنبد خضرا کی تصاویروں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ٹکڑوں کو آپ لگاتے ہو ٹکڑے کے حکم میں، گویا کہ جو چیز تصویر میں تھی اسی کو آپ نے ایک ماڈل کی شکل میں سامنے بنا دیا۔ مگر وہ تعزیہ کہ جس سے امام حسین کے روزے کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ لمبے لمبے بن رہے ہیں، عجیب عجیب شکلیں بن رہی ہیں، اب اس میں تو معاذ اللہ مورتیاں بھی بنانے لگ گئے لوگ، براق کی مورتی بن رہی ہے۔ یہ آپ کے بھدوئی سے غالباً قریب کا علاقہ ہے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، اسلام پور کوئی علاقہ ہے آپ کے قریب نہیں ہے شاید، میں آیا تھا یہاں پر ایک مرتبہ محرم کے موقع پہ، مولانا عبدالسلام صاحب کر کے تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، علاقے کا نام بھی اسلام پور اور بلانے والے بھی مولانا سلام، اسلام سلام، ٹھیک، ہاں مجھے یاد نہیں ہے اچھے سے، مولانا سلام تو خیر یاد ہے کیونکہ ان سے رابطہ ہے، فون پہ بات ہوتے رہتی ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے کے جب وہ تعزیے دکھائے، ویڈیوز دکھائے، کچھ تو میں حیران ہو گیا صاحب، میں یہ بات بتا رہا ہوں آج سے 10 سال پرانی، معاذ اللہ ایک عورت کی شکل کی مورتی بنی ہوئی ہے تعزیے کے ساتھ، کہا جا رہا ہے کہ زینب ہے۔ کسی تعزیے کے ساتھ وہ ہاتھ کٹی ہوئی ایک مورتی بنی ہے، بھائی یہ ہاتھ کٹی ہوئی مورتی کیا ہے مولانا صاحب؟ بھائی یہ کہتے ہیں یہاں کے لوگ کی عباس علم بردار ہے جن کے بازو کٹ گئے ہیں کربلا میں۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹ گیا، بہت دور جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، میں بہت زیادہ نکل جاتا ہوں گفتگو کرتے کرتے۔ تو تعزیہ ہو، ماتم ہو، کالے کپڑے پہننا ہو، ان کے نماز کے کچھ طریقے میں فرق ہے، ان میں تو گنجائش ہے کہ یہ اختلاف ہمارے نزدیک کفر ایمان کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق کی فقہ کو لیتے ہیں، ان کی فقہ کے مطابق ایسی ہی نماز ہے کہ ہم ٹھکری پہ پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے نہیں، ہم کہتے ہیں اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس پہ جائز ناجائز کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن شیعوں سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے، ہماری قوم جانتی نہیں ہے کہ ہمارا ان سے سب سے بنیادی اختلاف کیا ہے۔ ایک اختلاف تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کے گستاخ معاذ اللہ صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، اور میں ان سے ابتدا اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے یوپی میں خصوصاً اس وقت ایک ایسا بھی ہمارے اہل سنت میں فرقہ پیدا ہو چکا ہے، غالباً ابھی 73 میں سے شامل ہونے والا ہے، بڑی تیزی سے 73 میں بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو یہ مولائی فرقہ کہہ رہا ہے، عقیدے پورے شیعہ والے بنا رکھے ہیں، بس کالے کپڑے پہننا باقی رہ گیا اور ماتم کرنا باقی رہ گیا، باقی تو ساری چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں، ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ لوگ نہ ہو، مگر بتانا ضروری ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، پہلے کہ آپ جانیں تو اگر یہ آ جائے تو آپ ان سے آگاہ رہیں، خطرہ آنے سے پہلے ہی خطرے کو اگر نشاندہی کر لی جائے تو آدمی بچتا ہے خطرے سے۔ ابھی مذاق بن رہا ہے نا ہمارے مودی جی کا، بھائی میں نہیں اڑا رہا ہوں مذاق، جو میڈیا پہ چل رہا ہے ہم تو میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم کسی پہ تنقید کریں؟ کہ مودی جی نے اعلان تو کر دیا کہ صاحب پاکستان کو ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسا دیں گے، لیکن خود ہی میڈیا پہ جو پڑھے لکھے لوگ، اس فیلڈ کے جاننے والے، سیاست کے ماہرین آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اعلان تو کر دیا لیکن روکوں گے کیسے اس ندی کو؟ اس کے لیے آپ نے کچھ باندھا ہے، باندھ باندھا ہے؟ اگر آج باندھ اس کا کام چالو کریں گے تو کم سے کم 15 سال لگے۔ تو خطرہ جس چیز کا ہو، جو چیز کرنا اس کی بنیاد پہلے رکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ خطرہ ہے تو پھر جب ہم تیار ہوں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو خطرے سے پہلے تیار ہو۔ اگر خطرے آنے سے پہلے تیاری ہوتی تو 28 لوگ جو مارے گئے وہ مارے نہیں جاتے کشمیر میں، تیاری نہیں تھی اس لیے مارے گئے۔ اس غرض سے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا کہ یہ بات چونکہ میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ جائیں گی تو ان کانوں تک، ان آنکھوں تک یہ ویڈیوز اور یہ باتیں جائیں گی کہ جہاں پر یہ لوگ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ میری بات کو سن کر ان کو ہدایت مل جائے
کہ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے، میں نے کہا تعزیے پر گنجائش ہو سکتی ہے، جائز اور ناجائز کا ہی اس پر اختلاف بنے گا، ماتم پر حرام اور ناجائز کا ہی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک جائز، ہمارے نزدیک حرام، لیکن